جنت کی تمنا نہیں ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جہنم سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ عمر فاروق نے تلوار نکالنا شروع کر دیا۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، میرے سامنے مردار آتا ہے میں کھا لیتا ہوں۔ عمر فاروق تلوار پھر نکالنا شروع کرتے ہیں۔ پھر چوتھا سوال آتا ہے۔ چوتھا سوال کیا آتا ہے؟ بن دے کے گواہی دیتا ہوں۔ پانچواں سوال آتا ہے کہ جب فتنہ آتا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ چھٹا سوال آتا ہے، کیا سوال آتا ہے؟ کہ جب اللہ کی رحمت آتی ہے، جب اللہ کی رحمت آتی ہے میں بھاگ جاتا ہوں۔ پھر اگلا سوال آتا ہے، کیا آتا ہے؟ کہ جو یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی تو کہا، سنو، کیا بےہودہ سوال پوچھ رہے ہو؟ تو مولا علی شیر خدا کو بلایا گیا۔ مولا علی شیر خدا نے ان سوالوں کو سن کر کہا، اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم، یہ علم میں بہت بڑھ گیا ہے۔ اس نے جو بھی سوال پوچھے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں پوچھے۔ تو فاروق اعظم نے کہا، آپ باب العلم ہو، آپ علم کے دروازے ہو۔ آقا کی حدیث پاک ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو کہا، علی جواب دو۔ اور مولا علی سے پوچھا گیا، اے مولا علی شیر خدا، اتنا علم کہاں سے ملا؟ تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہو جاتا ہے اور جب ان کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد چند قطرے، چند بوندے ان کی ناک مبارک پر اور ان کی پلکیں مبارک پر تھی، میں نے چوس لیا اور اللہ نے مجھے علم دے دیا۔ بریلی کا امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کہتا ہے، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ میرے بھائیو دیکھو، ان کی بوند چوسنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا سمندر بنا دیا، علم لامحدود علم دے دیا۔ آقا علم کے شہر ہے اور علی دروازہ ہے۔ تو میرے بھائیو، جو بھی علم حاصل کرے تو دروازے سے رابطہ قائم ہوگا، تبھی علم ملے گا۔ مولوی ہرگز نہ سد مولا ارے تا غلام شمس تبریزی نہ سد۔ تو کہا، ان چند سوالوں کے جواب کہا مولا علی دیں گے۔ کون دیں گے؟ مولا علی دیں گے۔ میرے بھائیو بور تو نہیں ہو رہے، مولا علی کا ذکر ہو رہا۔ تو کہا، سنو جواب۔ پہلے سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں۔ کہا پہلا سوال بابا جی نے کہا، کیا کہا؟ کہ مجھے جنت کی تمنا نہیں ہے۔ کہا، حق کہا ہے، اسے جنت کی تمنا نہیں بلکہ جنت کے بنانے والے کی تمنا۔ اس کو جنت کی تمنا نہیں بلکہ جنت کے بنانے والے کی تمنا۔ عمر فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا، بابا جی دوسرا سوال؟ کہا، دوسرا سوال، مجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ کہا، بے شک بابا نے حق کہا ہے، اسے جہنم سے نہیں بلکہ جہنم کے بنانے والے سے ڈر لگتا ہے۔ کہا، واقعی میں یہ بھی قرآن کی روشنی، قرآن یہی کہہ رہا ہے، جہنم سے نہیں ڈرو بلکہ جہنم کے بنانے والے سے ڈرو۔ دو سوال ہے واقعی میں قرآن کی روشنی۔ تیسرا سوال، کہا بابا جی، کہا میرے سامنے مردار آتا ہے میں کھا لیتا ہوں۔ کہا، اٹھا کر دیکھو قرآن کو، پارہ نمبر 7 کہ مچھلی مردار ہے اور وہ جائز اور حلال ہے۔ تو کہا، مچھلی آتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں۔ تو کہا، واقعی میں علی تیرا علم اللہ نے تجھے وہ علم دیا ہے کہ قیامت تک کسی کا علم تیرے علم کے برابر نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال کہ بن دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ تو کہا کہ مذہب اسلام نے بن دیکھے گواہی؟ کہا، ہاں، اٹھا کر دیکھو قرآن، میں بن دیکھے گواہی دیتا ہوں، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو
کہا میں دن دے کے گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. 4 سوال کے جواب ایک دم کلیئر ہوتے ہیں اور عمر فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اگلا سوال کہ جب فتنہ آتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. کہا بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن شریف کے اندر اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے. جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تب بھی وہ خوش ہوتا ہے اور جب اس کے اولاد ہوتی ہے تب بھی وہ خوش ہوتا ہے. 5 سوالوں کے جواب کہا کلیئر ہے علی، بالکل کلیئر ہے. تو کہا چھٹا سوال کہ کوئی مجھے حق بات کہتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے. بابا جی کیا کہا کہ کوئی مجھے حق کہتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے. تو کہا وہ کیا ہے کہ موت حق ہے. اگر کہے کہ مر جا تو آدمی کو برا لگتا ہے. کہتے ہیں مر جا موت حق ہے، لیکن اگر کوئی کہے تو مر جا لیکن اس کو بہت برا لگتا ہے. کہا 6 سوال کلیئر ہو چکے ہیں. 7واں سوال کہ جب رحمت آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں. کہا رحمت اللہ کی آئے اور تو بھاگ جائے. کہا بارش اللہ کی رحمت ہے، جب یہ ہوتی ہے تو انسان بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، لک جاتا ہے. یہ بھی قرآن کریم میں برسات اور بارش کو بھی اللہ کی رحمت بتائی گئی ہے. 8واں سوال بڑا ہی خطرناک سوال ہے. کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. یہ کیسے؟ تو کہا کہ اٹھا کر دیکھو قرآن کریم فرقان حمید، اس میں لکھا ہوا ہے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، یہ سچ ہے. اور عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے، یہ سچ. تو عمر فاروق نے کہا اے مولا علی آج تو نے مجھے بچا لیا، آج تو نے مجھے بچا لیا. اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب تک یہ امت پنجتن پاک سے رابطہ قائم رکھے گی، جب تک یہ امت امام علی مقام سے اپنا رابطہ قائم رکھے گی، یہ امت نہ برباد ہو سکتی ہے، نہ بھٹک سکتی ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے. اتنی بڑی بات ہے.